ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب بہنیں ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی اور اللہ کے حکم سے پرسکون ایمان والی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ آج ہم اللہ رب العزت کے اس کام یعنی اس محفل میں جڑے اور بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ کی محفل بہت عظمت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک آزاد ملک میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے من چاہی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو کبھی کشمیر، جموں کشمیر والوں سے، کبھی برما شام والوں سے، کبھی سیریا والوں سے، کبھی فلسطین والوں سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ کتنی مزے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور نعمتیں نازل فرمائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ پاک آپ ہمیں اپنے سے جوڑے رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو توڑ نہیں پسند۔ نیک کاموں میں اللہ کو جوڑ پسند ہے، اللہ کو توڑ نہیں پسند۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک کاموں کے بڑے ہی قدردان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ بہت مہربان ہے۔ ہم تمام دن اور تمام رات بھی مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں، اللہ تعالیٰ کی عافیتوں کا اگر شکرانہ ادا کریں تو آپ یقین کریں ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا شکرانہ ادا کریں اور پورا دن ایک منٹ اور یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کا اندازہ اگر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ روزے جب رکھتے ہو تو تمہیں غریبوں کی بھوک کا اندازہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نہ صرف آپ کا بدنی روزہ ہوتا ہے، منہ کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ وہ دل کا روزہ ہوتا ہے، دماغ کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، پیروں کا روزہ ہوتا ہے، وہ ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے۔
تو جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے کہ اپنی زبان سے نہ غیبت کریں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ گالی گلوچ کریں گے، جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے برا گمان نہیں کریں گے، برا خیال نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے کہ جب کسی کے لیے دماغ سے برا نہیں سوچیں گے، اس کے لیے بری تدبیر نہیں کریں گے، جب ہم روزہ ایسا رکھیں گے کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی کسی کی یعنی کسی کو ساتھ مارا ماری نہیں کریں گے فضول میں، اور جب ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے، تو حقیقی روزہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے اس لیے کہ یہ ہر چیز کا، تمام باڈی پارٹس کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ باز آ گئے، ہم صرف تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج فضائل اعمال کی حدیث پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے، اور فضائل علم میں جس قدر اچھا اس کا کیا ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عالم کو، ایک عالم جو ہے نا، عالم علم سیکھنے والا، جیسے آپ لوگ سیکھ رہی ہیں نا مسائل وراثت، مسائل زکوٰۃ، مسائل نماز، مسائل حیض، مسائل احکام میت، تو آپ کیا بن رہی ہیں؟ عالم۔ اگر آپ اس پر عمل بھی کر لیں تو عالمہ بن گئی آپ، اور اگر آپ صرف سیکھ رہی ہیں اور انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی معلومات میں عمل نہیں ہے، تو پھر سوچ لیں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف معلومات ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ عالم وہ ہے جو باعمل ہو، جو عمل بھی کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عالم باعمل ہے اس کی عابد پر فضیلت ایسی ہے، عبادت کرنے والے پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا درجے کے مسلمان پر ہے، ادنا شخص پہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پر ایک فقی ہزاروں عابدوں سے زیادہ سخت ہے، یعنی ایک علم رکھنے والا، ناپاکی پاکی کے مسائل جانے والا، وراثت کے مسائل جانے والا، حیض کے مسائل جانے والا، سود کے مسائل جاننے والا، زکوٰۃ کے مسائل جاننے والا، رمضان کے مسائل جاننے والا جو ہے، ایک شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، یعنی وہ ایک بندہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ابو ہریرہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے، اب 10 آیتوں کی تلاوت تو انشاءاللہ آپ رو رات میں کرتے ہیں، اگر آپ کل اعوذ بالفلق، کل اعوذ بالناس اور کل واللہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو 10 آیتوں کی الحمدللہ جو ہے وہ تلاوت ہو گئی۔ تو جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے، وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے کہ یہ تو غافل تھا، یہ تو میری یاد سے غافل تھا، میں تو اس کو، یہ تو میرے وجود سے غافل تھا، یہ تو میری ذات سے غافل تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں سمجھیں گے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ عالمین اور عاملین میں سے شمار کریں گے۔ تو 10 آیت کی تلاوت سے، جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں، تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے، مداومت کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار کرتا رہے، مداومت کرے، یعنی وہ دوامت کرے، دوامت کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھے اس کو، وہ غافلین وہ ہے نا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن برابر ہو، روز کا ہو۔ جیسے ایک شخص روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ابھی 5 دن پڑھی اس نے اور پھر اس کے بعد 10 دن پڑھی نہیں، لیکن ایک شخص صرف 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھتا روز ہے، تو اس کی مداومت ہے اس پر، یعنی اس پر دائمی عمل ہے اس کا ہمیشہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دائمی عمل بہت پسند ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے، یعنی ایک کے بعد ایک پڑھتا رہے اور پڑھتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے، وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جائے گا۔ قانتین کہتے ہیں فرما بردار۔ حسن بصری رضی اللہ رحم اللہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے، کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جاوے گا،
یعنی قرآن شریف کا جو مطالبہ ہے نا کہ اے اللہ یہ مجھے ضائع کرتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال، اس نے مجھے میری کوئی حیثیت کو نہیں سمجھا. اور جو شخص 200 پڑھ لے، 200 آیات پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور جو شخص 500 سے 1000 تک پڑھ لے آیات قرآنی، اس کے لیے ایک کنتار، ایک کنوتار ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کنوتار کیا ہے؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 کے برابر 12,000 درہم مراد ہوں یا دینار، یعنی ایسے جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے 12,000 درہم دے دیے یا دینار دے دیے، یعنی سونے کے سکہ دے دیے. تو حسن بصری رضی اللہ رحم اللہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام پاک کی، کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جائے گا. یعنی کلام اللہ شریف کا مطالبہ ہوگا نا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا، قرآن آپ کی اگینسٹ یعنی مخالفت میں بھی گواہی دے گا. جو شخص قرآن کو پڑھتا رہے گا عمل کی نیت سے، آگے بڑھانے کی نیت سے، ایک بات یہ ہو گئی. جو شخص ایسے ہی پڑھتا رہے گا اللہ کا حکم سمجھ کے، تب بھی جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جائے گا، یعنی قرآن شریف اس کے خلاف نہیں گواہی دے گا. اور جو 200 پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا. 200 آیتیں یقین کریں کہ اگر آپ غور کریں تو رات کے عملیات جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم سورہ وہ پڑھتے ہیں واقعہ، الف لام میم، سجدہ اور سورہ ملک، تو امید ہے کہ یہ اگر آیتوں کو ملایا جائے تو کم سے کم 100 آیتیں تو بنی جائیں گی میرے خیال میں. آج میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. تو جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے ایک کیا ہے، اس کے لیے ایک کنتار، اس کے لیے ایک کنتار ہے. صحابہ نے ایسا کیا کہ کنتار کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12,000 کنتار 12,000 کے برابر درہم مراد ہیں یا دینار مراد ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوٹ سیل لگائی بھی ہے. اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ثنا صفی ناز نے یا جنید جمشید نے یا المیرا والوں نے 50% آف کی سیل لگا دی، تو ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم بھاگ جائیں اور بھاگ کے جا کر اچھے سوٹ لے لیں. اگر 2 کی جگہ ہے تو ہم 4 لے لیں، 4 کی ہمارے پاس گنجائش ہے تو ادھر ادھر سے پکڑ کر 6 لے لیں، 8 لے لیں، 10 لے لیں. کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ محدود مدت کی سیل ہے، یعنی لمیٹڈ سیل ہے، اس میں چند کیا کہتے ہیں چند دنوں کی سیل ہے، پھر ختم ہو جائے گی. تو یاد رکھیں کہ ایک بات کہ سیل کی تو ہوتی ہے نا کہ 2 دن 4 دن 10 دن سیل کی مدت ہوتی ہے نا، سیل کی مدت یہی ہوتی ہے نا، 2 دن 4 دن 6 دن، ٹھیک ہے نا، یہی مدت ہوتی ہے نا سیل کی. تو کیا کہتے ہیں تو سیل کی مدت یہی ہوتی ہے نا 2 4 6 دن کی. اچھا جی، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، یہ 156 آیات جو چیٹنگ آپ لوگ ٹائپنگ کر لیں، ٹائپنگ سے کر لیں، فون نہ کریں پلیز. تو میں دیکھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے آواز میری آ رہی ہوگی میرے خیال میں آپ سب کو. جزاک اللہ. اچھا تو اب آواز آ رہی ہے نا سب کو اللہ کے حکم سے. اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ ایک روز کا دستور بن جائے، روز کا ایک طریقہ بن جائے، روز کا ایک عمل بن جائے. کیا عمل بن جائے آپ کا؟ کہ آپ یہ آیتیں رات کی 3 آیتیں وہ 3 سورتیں
سورۃ الواقعہ، سورۃ الالف لام میم سجدہ، سورۃ تبارک الذی یعنی سورہ ملک. اللہ کے نبی نے اس کو تبارک الذی کہا ہے، یعنی جو بھی اس کی حدیثیں آتی ہیں تبارک الذی کے نام سے آتی ہیں، سورہ ملک کے نام سے نہیں آتی. چنانچہ میں نے بھی سورہ تبارک الذی کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے. تو سورہ تبارک الذی کی یہ ساری آیتیں اگر آپ لوگ رات کو پڑھ لیں اور صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں اور سورہ رحمان پڑھ لیں، تو یہ صبح کے اذکار میں سے ہو جائے. اور سورہ بقرہ کی آخری جو آتے ہیں نا آمن رسول سے نہیں للہ ملک السماوات سے، تو وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا کوٹا تقریباً کافی حد تک پورا ہو گیا. تو بس ہمارے قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا مخصوص چیزیں مخصوص وجہ سے پڑھتے ہیں، کہ ہم یاسین پڑھیں گے تو رزق کی فراوانی رہے گی، سورہ واقعہ پڑھیں گے تو ہمارے نہیں یاسین پڑھیں گے تو حاجات پوری ہوں گی، سورہ واقعہ پڑھیں گے تو ہماری کیا کہتے ہیں رزق کی فراوانی ہوگی، تھوڑ نہیں آئے گی رزق کی. اور سورہ مزمل پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ کام نہیں رکتے. اور اس طرح سورہ ملک معنی عذاب ہے، یعنی منجیہ ہے، منجیہ نجات دینے والی صورت ہے قبر کے عذاب سے اور جہنم سے. تو ہم نا ان کو اس طرح پڑھیں کہ بھائی یہ منجیہ ہے یا یہ قرآن کا دل ہے یا سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، یعنی اس طرح پڑھیں نا خواص کے ذریعے. تو یہ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے. قرآن تو ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں جی کہ پوری کے پوری مصری کی ڈلی ہے، تو روز کی تلاوت یہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میں منع نہیں کر رہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ نہ پڑھو، قاری صاحب کہتے ہیں یہ میں منع نہیں کر رہا، یہ پڑھتے رہے لیکن قرآن مجید شروع کر دیں. جیسے آج آدھا رکوع پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لیا تو کل بھی ایک رکوع پڑھ لیا، تو اس طرح قرآن کو بھی ختم کرنے تکمیل کرنے پر مکمل کرتے رہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی روز کا پڑھتے رہیں. تو قاری صاحب کہتے ہیں اس پر بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح پورے سال ہم صرف اور صرف یہ چنندہ کچھ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں منتخب کی بھی، کہ بھئی اس سے رزق کی فراوانی ہوگی، اس سے صحت ملے گی اور اس سے جو ہے گھر بار میں کاروبار میں اضافہ ہوگا. تو اس طرح ہم سلیکٹ کر کے جو ہے نا قاری صاحب کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، بلکہ چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، چاہے آدھا رکوع پڑھ لیں، چاہے آپ روز کی 5 یا 7 آیتیں پڑھ لیں، لیکن قاری صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ روز پڑھیں. اس کو اس کے خواص کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ پڑھیں، لیکن قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن تو مصری کی ڈلی ہے، تو جہاں سے بھی اس کو چوس لیں، میٹھی ایک مصری کی ڈلی پکڑیں گی، گڑ کی ڈلی پکڑیں گی، اب آپ اس کو دائیں طرف سے چوسیں گی تب بھی وہ میٹھی ہے، بائیں طرف سے چوسیں گی تب بھی وہ میٹھی ہے، بیچ میں سے چوسیں گی تو وہ بھی میٹھی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے قرآن کا تو بہت فائدہ ہے، اس کو منتخب کر کے قاری صاحب کہتے ہیں نہ پڑھیں، یعنی منتخب صورتوں کے ساتھ دوسری چیزیں بھی پڑھیں اللہ کے حکم سے. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک بہت برکت دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پورا کے پورا اللہ تعالیٰ نے شفا اور ہدایت کا باعث بنایا. پھر وہ آپ نا کسی ایک چیز کو اپنے ساتھ مشروط مت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث مبارکہ ہے کلو معروفن کلو معروفن، ہر نیکی صدقہ صدقہ یعنی ہر نیک کام صدقہ ہے. کلو معروفن، کل کہتے ہیں کل میم کہتے ہیں کلو مسلم کل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کلو معروفن کلو معروفن صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے، نیک کام کا صدقہ ہے. اب یہ آپ مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ اب ہم غیر مردوں کو مسکرا کے دیکھیں، ایسے نہیں، بلکہ اپنے ماں باپ سے مسکرا کے ملے، اپنے بہن بھائیوں سے مسکرا کے ملے، اپنی بچوں سے مسکرا کے ملیں، یا منہ نہ چڑھا کے یعنی چڑچڑی ہو کے نہ ملیں، بلکہ پیار محبت سے ملے، تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار سے ملتے تھے، کسی سے منہ چڑھا کے نہیں ملتے تھے. تو اب آپ دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات سے آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے. فرض کریں کہ آپ اپنے بھائی کے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بہن کے گھر جاتی ہیں. اب بھائی آپ کو دیکھتے ساتھ ہی نا منہ بنا لے، اب آپ کا کیا ہوگا؟
آپ کو اتنا دکھ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے یہ وقت ضائع کیا، جو میں اتنا چل کے آیا، میں نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ڈرائیو کی اور پیسے بھی لگائے اور پیٹرول بھی جلایا اور پھر بھائی کے لیے میں چیزیں بھی لے کے آئی، لیکن یہ میں نے سب کچھ برا کیا۔ لیکن اگر وہی بھائی آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دے، گلے لگائے اور کہے بہن اگر تم نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، تو اگر یہ اس طریقے سے کرے تو آپ جو ہے کہ وہ کتنا آپ اس میں خوش ہوں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ میرے بھائی نے بڑا اچھا ویلکم کیا، وارملی ویلکم کیا، آپ کے دل سے بھائی کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ اور مطلب ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جائیں، قربان جائیں، جنہوں نے رشتوں کی عظمتیں سمجھا دی، جنہوں نے بتا دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملنا ہے، جنہوں نے بتا دیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کیا ہیں، ان کو پیار محبت سے دیکھو گے تو تمہیں مقبول عمرے اور مقبول حج کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے بتا دیا کہ تمہارے جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ سیکنڈ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا نا، سارے رشتوں کی عظمت سمجھا دی نا۔ ماں آئے تو کھڑی ہو جاؤ، پیار محبت سے ملو، ماں کو عزت دو۔ ارے باپ آئے تو اس کو پر سارا کچھ کہتے ہیں اس کا خیال رکھو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ رشتوں کی عظمت کون بتا رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رشتوں کی عظمت کیا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ بہن آئے تو اگر تمہاری شادی شدہ بہن آئے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری شادی شدہ بہن آئے تو تم سارے کام چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کے نا، جیسے اب انسان کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چیز، تو اس کو صرف 5-10 منٹ نا، مطلب جو کہتے ہیں نا اچھی طریقے سے ملاقات کرو، اس کو بٹھاؤ، اس کو پانی کر کے دو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ جب کوئی بھائی بہن کو پیار محبت سے رخصت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پہ اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو مقبول عمرہ اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ میری بہنوں، میری یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث پاک سے اس کی تشریح بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور یہ حدیث پاک اللہ نے ابھی ذہن میں ڈالی ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کو بتاؤں کہ قیامت کے اس کی بہت خوبصورت ایک حدیث سے اس بات کو ثابت کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محفل میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی پیار محبت سے دیکھیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کریں گے، اس کو پیار محبت سے دیکھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار محبت سے دیکھیں گے، مطلب اللہ رب العزت اس کو پیار محبت سے دیکھیں گے، اور اس کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت سے عمرے، بہت سے حج اور بہت سی مسجدیں بنانے کا ثواب، بہت سے مدرسے بنانے کا ثواب اور بہت سی نیکیوں کا ثواب، اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی جیب جھولی بھری ہوگی۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں وقت میں مسجد بنائی، وہ دل میں سوچے گا اللہ پاک میں تو کوئی مسجد نہیں بنائی۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں سوچیں گے تو نے 100 عمرے کیے، 100 حج کیے، وہ دل میں سوچے گا یا اللہ میں نے تو 1 عمرہ اور حج نہیں کیا، میں تو غریب تھا، ماڑا سا بندہ تھا، مجھے تو نہ حج کی توفیق، نہ تو میں نے مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں مدرسہ بنایا، تو اللہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ دل میں سوچے گا، وہ اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے، وہ دل میں سوچے گا یار میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یعنی یہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ وہ تعجب میں ہوگا، وہ بہت زیادہ تعجب میں ہوگا، یہ سب کام میں نے کیے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہ اس طرح کا جو ہے اعزاز دے رہے ہیں، اور میرے نامہ اعمال کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے ان نیکیوں سے، تو بڑا ہی حیران ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں تو نے اپنے ابو کو، تو نے اپنی امی کو پیار محبت کی نظر سے دیکھا، تو روز آتا تھا پیار محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا تھا، تو تجھے مقبول عمرے کا اور مقبول حج کا ثواب ملتا رہا، اور پھر تو نے فلاں وقت میں مسجد کے وہ جو باکس تھا نا، مسجد
کا جو چندہ برائے مسجد، اس میں تو جب جاتا تھا گھر سے 50 روپے 10 روپے ڈال دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد بہترین بن جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ ثواب تیرے اس میں نامہ اعمال میں رکھ دیا۔ فلاں وقت میں تو نے سوچا تھا کہ میں مدرسہ میں چلو یہ مدرسہ ہے، اس میں اپنے گھر سے پنکھے اتروا کے لگا دیتا ہوں تاکہ بچوں کو ٹھنڈی ہوا آتی رہے، تو تجھے بھول گیا ہوگا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جب بچے تیرے دیے ہوئے پنکھے کی ہوا میں بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے سودا کر لیا، تو نے مجھ سے تجارت کر لی، میں اپنے شریک کو، میں پارٹنر کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو دیکھیں آپ نیکی کر کے، کہتے ہیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، نیکی کر کے بھول گئے لیکن وہ نیکی آپ کے سامنے رہی۔ میں اسی بات کو فضائل اعمال کے ایک اور قصے سے ثابت کرتی ہوں کہ ہر نیکی جو ہے کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو دیکھیں نا، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی فرد سے ہوتا ہے۔ باہر آپ پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں، ایک کٹورے میں آپ باجرہ لا کے ڈال دیتے ہیں، تو اس کا تعلق کس سے، پرندوں سے، کہ پرندے بلی پانی پیئیں گے اور پرندے پانی پیئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ چڑیاں وغیرہ وہ چیزیں کھائیں گی جو آپ کے دانے آپ نے ڈالے یا روٹی بھگو کے ڈال دی، گھر کی فالتو روٹی میں آپ نے پانی ڈال کے رکھ دیا تو، یا دودھ ڈال کے رکھ دیا کہ چلو بلی بھی کھا لے گی، ذرا سا دودھ سے بھگو دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کو کہیں گے کہ دیکھ تو نے فلاں وقت میں ایسے میرے اس کو سکون پہنچایا۔ تو یاد رکھیں کہ صدقہ کا مطلب ہے کہ دل کو آپ کا کوئی نیک عمل کسی کو خوش کر دے۔ مثال یہ کہ آپ کے گھر کے پاس سے آپ کے پڑوسی گزرے، جبکہ آپ کے ان کے درمیان اور آپ کے گھر والوں کے درمیان جو ہے کٹی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، بول چال بند ہے، یا آپ کے چچا ماما تایا سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، لیکن وہ جب آپ نظر آتے ہیں آپ کو تو آپ اس کو کہتے ہیں چچا جان السلام علیکم، خالہ جان السلام علیکم، اور ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق کس سے تھا، جاندار سے ہوتا ہے تعلق۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے میں مثال دیتی ہوں فضائل اعمال کے، فضائل صدقات کے ایک واقعے سے، اور اس کے بعد میں آگے پڑھاتی ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی، میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ ایک لڑکا تھا، اسے بھوک سے نا دوسرا یا تیسرا دن ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ لڑکا، جوان لڑکا باہر نکلا، اور اس نے باہر نکلا تو تھوڑی دیر قدم چلا کے، مطلب تھوڑا دور گیا تو اس کو نا ایک ہمیانی ملی۔ ہمیانی کہتے تھیلی کو، پاؤچ کو، تو اسے ایک تھیلی ملی، ہمیانی ملی، پاؤچ ملا۔ اس میں دیکھا اس نے ایک چندن ہار ہے، بڑی خوبصورت چندن ہار جو ہے نا، میں نے بھی سنا ہوا ہے، اتنا اچھا مجھے پتا نہیں ہے کہ چندن ہار کیا ہوتا ہے، لیکن شاید وہ لڑیوں والا ہار کو چندن ہار کہتے ہیں، باقی اتنا کوئی اس پر ریسرچ نہیں ہے۔ تو وہ ملا تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کس کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ پاک پتہ نہیں کون غریب ہے بیچارہ کس کا ہے، تو ساتھ ہی میں کہا کہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کو دے دوں، تو رکھ دیا جا کے چھپا کے گھر میں۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر وہ بیچارہ باہر نکلا کہ کچھ کھانے بدانے مل جائے مجھے، تو باہر دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ بیچارے بڑے روحانسے ہوئے میں، رونے والا منہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا، میری بیوی کا نا ایک ہار تھا جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا تھا، آج وہ میں لے جا رہا تھا فلاں جگہ تو وہ میرے سے کھو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کس میں تھا؟ اس نوجوان لڑکے نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ فلاں رنگ کی تھیلی تھی اور اس میں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہار کی کوئی نشانی بتائیں گے؟ انہوں نے بتا دی۔ اب وہ لڑکا گیا، اس کو تو پتا تھا کہ صحیح بتا رہے ہیں، اس نے لا کے ان کو دے دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دن گزرے، لڑکے نے سوچا یہاں تو بھائی ایک وقت کے کھانے کو ملتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور 4 وقت فاقے ہیں، تو بڑے کہتے ہیں کہ سفر جو ہے باعث ظفر ہے، یعنی کامیابی کی دلیل ہے کہ سفر کرو، کہیں اور موو کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے سوچا میں بھی نکلتا ہوں، شاید میری قسمت کھل جائے۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ کی ہر نیکی کتنا بڑا صدقہ، اور صدقہ ہمیشہ آپ کے لیے آپ کی راہوں کو سیدھا کرتا ہے، آپ کی راہوں کو ہموار کرتا ہے، آپ کے لیے خوشحالی لاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ دیکھا کہ چلتا رہا، رات پڑ گئی، کہیں سو گیا بیچارہ وہ لڑکا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شہر آ گیا، وہ صبح شہر میں جیسے ہی شہر میں داخل ہوا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو مطلب ایسے نہیں پکڑ لیا کہ بھائی ساتھ ہی اس کو مارنا شروع کر دیا، یہ اس کو کہا کہ پیار سے پکڑا اس کو، اور کہا کہ آپ نا ہمارے بادشاہ ہیں، یعنی اس بستی کے سردار ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے سردار ہوں؟ تو بہرحال بڑا پریشان ہوا، تو اس کو نہلوایا دھلایا اور اس کو پھر بتایا گیا کہ یہاں پہ یہاں کا جو ہے نا بستی کا سردار وہ مر گیا، وہ بوڑھا تھا مر گیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ کل رات یعنی میرے مرنے کے بعد جو صبح آئے اس میں بستی میں جو پہلا لڑکا آدمی آئے نا اس کو میری یہ سرداری دے دینا اس علاقے کی، تو اور میری بیٹی سے اس کی شادی کر دینا۔ اب جناب صاحب ایک تو سرداری مل گئی اس کو، نئے کپڑے مل گئے اس کو بیچارے کو، عزت مل گئی۔ اور پھر کیا ہوا جب وہ اپنی شادی کے بعد نکاح کے بعد اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اتنی حسین لڑکی بیٹھی ہے وہ اس کی بیوی، اور جب اس نے اس کے چہرہ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر گلے پہ پڑی تو وہ وہی ہار تھا، وہ جو چندن ہار اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو اس کو ہمیانی ملی تھی نا تھیلی، وہ جو بوڑھے کا، اور وہ نا لڑکا ہار ہی کو دیکھتا رہے صرف۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ ہار بہت پسند آیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بات الگ ہے۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے ساری بات بتائی۔ تو اس نے کہا کہ وہ میرے بابا جانی تھے، ان کا انتقال ہو گیا کل، اور انہوں نے مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی داخل ہو اسی سے میرا بھی نکاح کر دیا جائے، اس کو سردار بنا دیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کو کیا کیا، ایک ہار دینے کے بدلے اللہ پاک نے ان کے دیکھے نا اس نے صدقہ کیا، کسی کے آنسو خوش کیے، کسی کی پریشانی کو دور کیا اس بزرگ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے سرداری عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نیک وفاشار بیوی عطا فرمائی، اور وہ ہار جو ایک وقت میں اگر وہ رکھتا تو وہ چوری کہلاتی، وہی ہار کا مالک اس کو بنا دیا اور تمام کے تمام جائیداد کا وارث اس کو بنا دیا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم، میں بڑا قدردان ہوں اور میں بہت ہی جاننے والا ہوں تمہارے دلوں کے اندر کی بات کو۔ تو آج کی حدیث پاک کیا ہے؟ کلو معروف صدقہ، کہ ہر نیکی نیک کام ہر نیکی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں بتانے سے رہ گئی تھی کہ آپ کے راستے میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے آپ کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ گنڈے کی ہوں، کوئی کچھ کیا ہو، 70 طرح سے لوگ نا تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کے صدقے کو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی، پر پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی۔ اگلے نے ہمارے گھر کے قریب جو ہے گٹر کا ڈھکنا ہٹا دیا تھا اندھیرے میں، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں بچ گیا، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتے، آپ کی نیکی کسی نہ کسی حال میں آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بن کے اور اطمینان کا باعث بن کے۔ تو آگے چلتے ہیں، آج کا جو سبق ہے سورۃ الاحزاب کے آخری بس میرے خیال میں مہینہ مطلب کچھ سب اسباق رہ گئے ہیں، زیادہ نہیں، اب تو بہت زیادہ حصہ تو اللہ پاک نے کور کرا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر آج ہے آیت نمبر 45 یعنی 45 اور 46 47 اور 48، یعنی 45 سے لے کر 45 سے لے کے 48 تک، یعنی 45 46 47 اور 48 4 آیات ہیں جن کو ہم ایک ایک آیت کے حساب سے 4 دن میں اللہ پاک کے حکم سے مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیہ حسین نے بتایا تھا بھائی، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے میرے نبی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000، لیکن میں نے کتاب العقائد میں پڑھا، یعنی ہم نے بچپن سے لے کر اب تک یہی سنا لوگوں کی زبانی کہ 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن کتاب العقائد میں ہمارے قاری صاحب نے جو پڑھوایا وہ 1,00,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن واللہ عالم
نہ نبیوں کی تعداد پہ بحث کرنی چاہیے، نہ ملائکہ کی تعداد پہ بحث کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے جنہوں نے بنایا۔ تو اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے بے شک انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا، شاہدوں، شاہدوں یعنی گواہی دینے والا، و مبشروں بشارت دینے والا، و نذیرہ، اور نذیرہ کا مطلب ہے اور ڈرانے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ نذیرہ کو پہلے ایک بات بیان کر لیتے ہیں کہ آپ کا بیٹے کا پیپر ہے یا آپ کے بیٹے کا وفاق المدارس سے جائزہ ہے، تو آپ کہتے ہیں نا بیٹا اب یہ 15 دن رہ گئے، 1 مہینہ، دیکھو اچھی طرح اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ، بیٹا پڑھ لو، محنت کر لو، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ، دیکھو بیٹا اب صرف 1 مہینہ نہیں ہے، اب صرف 20 دن رہ گئے بیٹا، یعنی بیٹا اگر تم خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے تو اسی کلاس میں رہ جاؤ گے، بیٹا اگر تم فیل ہو گئے تو نعوذ باللہ تمہیں دوبارہ سے 1 سال لگانا پڑے گا، بیٹا تمہارا وقت بھی ضائع ہوگا، تمہاری صلاحیت بھی ضائع ہوگی، تمہاری قابلیت بھی ضائع ہوگی۔ اے میرے بچے اس وقت کو غنیمت جان کر، اور دیکھو اگر تم فیل ہو گئے تو رشتے دار کتنا برا بھلا کہیں گے، تمہارے دوست تمہیں منہ نہ لگائیں گے، تمہارے اساتذہ کرام تم سے پیار نہیں کریں گے۔ تو یہ ڈرانا کیا ہے؟ یہ ڈرانا آپ کا اپنے بچے کی یا اپنے جو بھی بہن بھائی ہیں ان کی خیر خواہی میں ہے، نہ کہ یہ ایسا ڈرانا کہ آپ کسی کو ایک دم سے کوئی بیٹا ہے آ کے اس کو چیخ مار کے ڈرا دی، اس میں تو لاس ہی لاس ہے نا، کہ نعوذ باللہ اس کے دل پہ اثر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ڈرانا یہ والا ڈراوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نے بھی کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا، اور بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیرہ یعنی منذرہ یعنی ڈرانے والا۔ تو یا ایھا نبی، اے میرے نبی، ٹھیک ہے، یعنی اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا شاہدوں، آپ کو بنا کر بھیجا شاہدوں، گواہی دینے والا۔ گواہی کس کی دیتے ہیں بتائیے؟ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، جس کی گواہی آپ بھی دیتے ہیں اس کی گواہی میرے نبی نے بھی دی، اس کی گواہی ہم بھی دے رہے ہیں۔ قیامت کی صبح تک جو شخص نان مسلم سے مسلم ہوگا وہ شہادت ضرور دے گا، وہ شہادت ضرور دے گا، یعنی گواہی ضرور دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہدہ بنایا، سمجھ آئی؟ گواہی دینے والا، گواہی کس بات کی دینے والا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ تمام نبیوں نے گواہی دی کہ اللہ رب العزت کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری کے بعد شفا کاملہ عاجلہ دیتا ہے، تمہارے سارے کام اللہ کے ساتھ پھنسے میں ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیشہ ضرور ہوگا۔ تو اے نبی ہم نے بے شک آپ کو شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہوں گے، یعنی آپ گواہ ہوں گے، گواہی دینے والے ہوں گے، اور وہ نذیرہ، اور آپ خوشخبری دینے والے ہوں گے، وہ مبشرہ، آپ خوشخبری دینے والے ہوں گے، بشارت دینے والے ہوں گے، وہ نذیرہ، اور آپ ڈرانے والے ہوں گے، وہ داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے باذن ہی، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، وسراجم منیرا، اور آپ روشن چراغ۔ اچھا اب آپ نے دیکھا، مجھے ایک بات یہاں سے ابھی شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتائیں، آپ کے کمرے میں گھپ اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، لائٹ چلی گئی بالفرض، خدا نہ، وہ تو ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اب گھپ اندھیرا ہے، سخت سردیوں کی رات ہے، اور گھپ اندھیرا ہے، کہیں سے کوئی روشنی نہیں آ رہی، چاند بھی آج اماوس کا ہے، یعنی چاند کی روشنی بھی نہیں آ رہی۔ اب اس گھپ اندھیرے میں ایک پینسل ٹارچ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا میاں چلا دیتا ہے یا آپ کی بیٹی، تو آپ کو اس پینسل ٹارچ میں، یعنی پہلے تو آپ کو پتا نا جب ہم سوتے ہیں ہمیں اٹھتے ہیں تو ہمیں گہری نیند میں بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا، اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں سو رہے ہیں، اور دروازہ کس طرف ہے، سوئچ بورڈ کس طرف ہے، جہاں پر ہماری لائٹ کا انتظام ہے وہ کس طرف ہے۔
اس گھپ اندھیرے میں اگر کوئی پینسل ٹارچ جلا دیتا ہے تو آپ کو فوراً دروازے کی یا آپ کو فوراً سوئچ بورڈ کی طرف یا آپ نے جہاں جانا ہے باتھ روم جانا ہے اس کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے. ایک بہت سارا اندھیرا گھپ اندھیرا اس کو ایک پینسل ٹارچ ختم کر دیتی ہے اس اندھیرے کو, یعنی روشنی دکھا دیتی ہے. جبکہ بہت ساری روشنی میں زیادہ سارا اندھیرا بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں سمجھ آ رہی؟ اس وقت دن کا وقت ہے, بادل آ جاتے ہیں, لیکن آپ کو کیا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. یقیناً آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوا ہے, لیکن جو ہے نا اجالا جب ہوتا ہے تو اندھیرا کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے سینے میں اللہ کی محبت آ جائے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے, ان کا عمل آ جائے, ان کے فرمان آ جائے, تو پھر شیطان کی کتنے بڑے تابڑ توڑ حملوں سے بھی آپ کا کچھ نہیں جائے گا. پھر کہیں سے بہت سارے بدعتی آ جائیں, بہت ساری فساد و فتنے آ جائیں, لیکن آپ کا کامل یقین اللہ سے ہے, آپ کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی بہت سارا اندھیرا آپ کے کمرے میں آ جائے تو آپ لیکن پھر بھی آرام سے بیٹھیں گی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو لگے گا ہاں بھائی سورج کی ذرا سی کرنیں ختم ہوئی ہیں, لیکن تو چنانچہ اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کے بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں. یعنی اے نبی ہم نے بے شک آپ کو بشارت کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی جو نیکی کے راستے پہ ہوگا. اچھا مجھے بتائیں نا, آپ کا ایک بچہ ہے وہ گالیاں دے رہا ہے نعوذ باللہ کسی کو یا آپ کو, ایک مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں, تو آپ اس کو یہ کہیں گے گالیاں پہ ہاں بھائی تم جنتی ہو گئے, ہاں بھائی تمہیں انعام دوں گی؟ نہیں ہوگا نا. آپ کا تو بس چلے گا کہ منہ نوچ لوں, اس کو تھپڑ منہ پہ ماروں, سزا دوں اس کو. لیکن وہی بچہ آپ کو یا وہی آدمی آپ کو جو ہے وہ آپ کے کام آ رہا ہے, آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے, آپ کے تابع داری اور فرما برداری کر رہا ہے, تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ نہیں بھائی نہیں, میں اس کو نا میں اس کو کہتا ہوں بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا, میں تمہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہو کے نا میں تمہیں 100 روپے دوں گا انعام, ایک مثال دے کے. تو جب نیکی کا کام کریں گے تو بشارت آئے گی, اور جب برے کام کریں گے تو ڈراوے آئیں گے نا. یوں آپ سمجھ گئے نا کہ آپ مبشرن یعنی آپ بشارت دینے والے ہیں مومنین کے لیے, اور آپ کفار کے لیے کیا ہے, ان کو ڈرانے والے ہیں, تاکہ وہ بھی مبشری کے تاکہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں, وہ بھی اپنے ایمان کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں, تاکہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے بھی بشارت دینے والے بن جائیں. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وداعین الی اللہ, اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ اور کفار, اچھا کیا, اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں. یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں نے اس لیے کیا کہ اللہ کی طرف بلانے کا, کہ اللہ نے ان کو حکم دیا. ورنہ دیکھیں جیسے کہ ہم آئے دنیا میں, ہم نے سوچا کہ ہمارا ایک اچھا سا خوبصورت گھر ہو, ہمارے گھر میں گاڑی ہو, ہمارے پاس بہترین موبائل ہو, ہمارے کپڑے بہترین ہو, ہمارا گھر کا آؤٹ سائڈ بہت اچھی لگے, تو تمام نبی بھی اس کام میں لگ سکتے تھے کہ اپنا گھر بڑا اچھا خوبصورت سجا کے بنا لیتے, اپنے گھر والوں کے لیے عیش و عشرت کے سامان لے آتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, تمام کے تمام نبی جو تھے نا, جتنے بھی نبی دنیا میں آئے, انہوں نے سب اللہ تعالیٰ کو حکم مانا, اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو حق کی طرف بلانے لگے, ایک اللہ کی پہچان کرانے لگے. اور آپ ایک روشن چراغ ہیں, یعنی چراغ کا کام کیا ہوتا ہے, برا نہ مانی گا, ایک مثال یہاں پہ نبی نہیں, یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ ایک روشن سورج ہیں یا آپ سورج ہیں, ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر آپ جو ہے روشن سورج ہیں یا آپ ایک سورج ہے, اس کی جگہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن یاد رکھیں سورج دن میں روشنی دیتا ہے, رات میں چراغ روشنی دیتا ہے. تو نبیوں کی مثال چراغ سے دی گئی کہ ظلمتوں کے اندھیرے کو پاٹتے ہیں, وہ ظلمتوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں. تو اس لیے سراجم منیرا,
یعنی تمام کے تمام نبی جو ہیں وہ سراجم منیرہ ہیں. کیا مطلب؟ وہ چراغ ہے، منیرہ روشن چراغ ہے. میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کے بشارت دینے والے ہوں گے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام نبیوں کی ذمہ داری بتا دی. اور آپ سب کو مجھے کان کھڑے کر دیے کہ ارے میں نام لے کر بتاؤں گی تو یہاں پہ ایک وہ ہو جائے گا نا، مطلب ایک دلوں میں آئے گا کہ ہمارا نام نہیں لیا. اگر میں کہوں آپ سب کو کہ زوم کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تمام صالحات، آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ آپ کو جو ہے گواہی دینے والا بنایا ہے میں نے، آپ کو بشارت دینے والا بنا دیا، آپ کو میں نے ڈرانے والا بنا دیا، اور اللہ کی طرف داعین الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو سراجا منیرہ، آپ کو روشن چراغ بنا دیا. تو میری بہن، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تمام نے اللہ کو پہچان لیا، اور پھر ہم نے اس بات کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے ہر نبی کو بھیجنے کا دنیا میں، کہ وہ ایسا چراغ بنے جو اندھیروں کی ظلمتوں کے اندھیرے، یعنی فضول رسموں کے، فضول بے حیائی کے کاموں سے، اللہ کی گناہوں سے کاموں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی جنت کا راستہ دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کا نور نظر بنائیں. تمام نبیوں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اسی کام کو لازم ملزوم پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم بھی سراج منیرہ بن جاؤ گے، یعنی روشن چراغ، حق کی طرف بلانے والے، نیکی کا راستہ دکھانے والے، اور کیا کرنے والے کہ بدی سے بچانے والے، ظلم کے راستے سے بچانے والے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے والے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی آن نرالی ہے، آپ کی ذات نرالی ہے، آپ بے مثال ہستی ہیں. آپ کو بھی تمام رسولوں کی طرح شاہدوں و مبشروں و نذیرہ بنا کر بھیجا ہے. اب آپ میں سے کوئی کام یہ کرے گا تو یہ تمام کے تمام کیٹیگری اس پر بھی، یعنی یہ تمام کے تمام جیسے ایک مثال ہے کہ آپ میں سے ایک بہن آج سے کہتی ہے، یہاں بیٹھی ہوئی جتنی بھی بہنیں ہیں ان میں سے ایک بہن کہتی ہے کہ میں آج کے بعد اس وقت سے، میں اب جو گزر گیا پاسٹ ٹائم، میرا ماضی، اس پر میں 3 لفظ بھیجتی ہوں، اور میں اب میں مستقبل کی طرف آتی ہوں، اور آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بالکل فرما بردار ہوں. میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے نبی پر، رسولوں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی. تو آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مان کے چلوں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے بھولے بھٹکے لوگوں کو، اللہ سے دور ہوئے لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤں گی، اللہ کے راستے پہ لاؤں گی. تو یقین کریں میں آپ کو گھر بیٹھے ہوئے یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ یہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، اور ہر نبی ضرور جنت میں ضرور جائے گا. تو اگر آپ نبی کی نقل اتاریں گے، اگر آپ نبی کے راستے پہ چلیں گے تو راستہ تو وہی ہے جنت کا، نا سیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی نبیوں کا ہے. تو یقیناً اس راستے پہ چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن ہماری انٹری جنت میں ہو جائے گی. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے مخالفین اور معترضین یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے، ان کو خطاب کر کے بتایا کہ تمہارے اعتراضات بالکل بے معنی ہیں، لغو ہیں، لا یعنی ہیں، جن کی کوئی لا یعنی یعنی جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور یہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حضرت زینب بنت جہاز سے، جو کہ ایک غلام، آزاد کردہ غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، لیکن اب ان کی متعلقہ ہے، یعنی اب انہوں نے ان کو طلاق دے دی ہے، اور یہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ان سے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جہاز یعنی ان کی پھوپھی ذات بہن سے نکاح کر دیا ہے. ٹھیک ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش یہ تھی کہ زید بن حارثہ یہ شادی میں نے کرائی ہے، اب یہ شادی نبی نہیں ہے، لیکن اب اس میں نقصان کس کا ہو گیا؟ میری پھوپھی زاد بہن کا ہو گیا۔ اس نقصان کی تلافی صرف اس طرح ہو سکتی کہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کر لوں، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے انہوں نے شادی کر لی، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یوں سمجھے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتا دیا کہ ماں کانا نبی، کہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی بھی فرد کے باپ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں زندہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب دینا، کہ بھائی جب کسی کا بیٹا ہی نہیں تو اس کی بہو کہاں سے آ گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں آج وسلم کا رسول، اور اب یہاں پہ اور یہ نکاح تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نکاح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہمدردی سوچ رہے تھے نا، یہ خواہش میری تھا، اور باقاعدہ اس نکاح کے لیے اللہ نے فرما دیا تھا اے محمد میں نے آپ کا نکاح کروا دیا ان سے، ٹھیک ہے، یعنی آسمان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، ٹھیک ہے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو کچھ نہ کہو۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے آپ پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ میرے حکم پر ہوا ہے تو تمہیں انگلی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ غصے میں شٹ اپ کال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ انگلیاں توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی کسی اللہ والے پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا عمل ہے، جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو اللہ پر۔ تو اچھا، اس لیے آپ پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور خاتم النبیین ہونا بتلایا گیا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، کوئی ایمی شیمی نہیں ہے، حیثیت بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، کہاں اللہ تعالیٰ فرمائے وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ تمام رسول نبی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثال میں نے ہمیشہ اس کی یوں دی کہ تمام کے تمام دنیا کے ڈاکٹر کمپاؤنڈر بن سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈرپ لگانا، انجیکشن لگانا۔ کمپاؤنڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بی پی چیک کرنا، شوگر کو چیک کر کے لیول بتانا، یہی کرتے ہیں نا کمپاؤنڈر نرسز۔ تو تمام کمپاؤنڈر اور نرسز جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ یہ سب کام کر سکتا ہے خود سے، لیکن جو ہے نرس اور کمپاؤنڈر جو ہے وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ اس لیے 313 جو رسول ہیں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور نبیوں کا رتبے سے بہت بلند رتبہ رسولوں کا ہے، اور رسول صرف 313 آئے، نبی آپ لوگ کہتے ہیں 1,24,000 آئے۔ 313 صرف، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، نیا قانون دیا، اور نئی بک دی ہے، نئی سلیبس دیا۔ اس سلسلے میں آج وسلم کا رسول اور خاتم النبیین ہونا اس لیے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اب میں یہاں پر آپ کا نام لے کے بتاؤں کہ ہاں اہلیہ محمد حسین، اہلیہ محمد آصف، اہلیہ محمد ناصر، اہلیہ محمد نوید اور اہلیہ محمد اعظم، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام اب آپ کا ہے۔ جتنی بھی پارٹیسپینٹس بیٹھی ہیں، اہلیہ محمد جمشید بیٹھی ہیں، جو بھی بیٹھی ہیں، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب نبی کوئی نہ آئے گا کبھی بھی۔ جب آپ نبیوں والا کام کریں گے تو انعام کس کا ملے گا؟ نبیوں والا ہی انعام ملے گا انشاءاللہ۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آپ ایک عورت جو ہے وہ ایک بینک میں، وہ ایک آفس میں کام کر رہی ہے اور آفس کا سارا کام کر کے دیتی ہے، اب اس کو جانا پڑ گیا، اس کی شادی ہے، 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اسے جانا پڑ گیا، اور وہ کہتی ہے یار اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میری یہ پوسٹ ختم ہو جائے گی، میری یہ نوکری چھن جائے گی، تو آپ مجھے کہتی ہے وہ بالفرض ایک مثال کے طور پہ، یا آپ میں سے کسی کو کہتی ہے یہ 2 مہینے یا 3 مہینے میری شادی ہے تو اس میں آپ کام کر دیں تاکہ میری نوکری بچی رہے، تو پھر آپ جب آپ اس کے لیول کا کام کریں گی تو اس کو جو پے مل رہی ہے، اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے، اس کو جو سیلری مل رہی ہے وہی آپ کو بھی ملے گی۔ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا کام کچھ کوئی تو کر نہیں سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نقل تو مار سکتا ہے نا، نقل تو اتار سکتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نقل کو ہی اصل سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم و شان پیغمبر کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، یعنی نبیوں کے امام، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، پیغمبر الانبیاء، امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا۔ یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے لیے ٹائٹل ہے کہ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہماری یہ جو امت ہے یہ امت کہلانے کے اب تو بالکل قابل نہیں رہی، لہٰذا اس نعمت کو یاد کر کے حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ذکر و اطاعت پر دوام رکھو، یعنی ہمیشہ کرتے رہو، کبھی نہ ناغا کرو، اور ہمہ وقت اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہو۔ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، ناشکری نہ کرو، اور نہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہو، تحلیل کرتے رہو، تکبیر کرتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، تحلیل لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے رہو، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ تقدیس کا مطلب ہے یہ بھی تقریباً تسبیح اور تقدیس تقریباً یہی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس خطاب سے درپردہ اہل ایمان کو یہ تلقین کرنا بھی مقصود ہے، نصیحت کرنا کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر کوئی طنز ہو، تانا دیا جائے، تو ایسی حالت میں تمہارا نہ تو یہ کام ہے کہ ایسی بےہودگیوں کو سنو، یعنی تم وہاں سے نکل جاؤ، کہو ہم یہ بات نہیں سنیں گے، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، کوئی بات نہیں، ہم تمہاری نہیں سنیں گے، وہاں سے اٹھ جاؤ، اور نہ کہ دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شک و شبہات میں مبتلا ہو۔ تمہیں تو یہ بات ہی، جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بری بات آئے، سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی کہے تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ثابت کرو، کہو تم اپنی راہ کرو، تم ہمارا پیچھا چھوڑو، دفع ہو یہاں سے، ہمیں کوئی ان کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لالچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اور نہ یہ کہ جواب میں اس سے بد کلامی اور بد زبانی کرو، بلکہ تمہارا کام یہ کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے حق میں اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان سمجھو کہ اللہ نے نبی الملاحم ہمیں عطا فرمائے، نبی مخبر صادق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس کا کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ چلو یہ بیٹا ہمارا لندن چلا گیا تو دوسرا بیٹا تو ہے نا ہمارے پاس، ایک مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ریپلیس، یعنی ان کی جگہ پر کوئی اور ان کی خلا کو پورا کر سکے نہیں ہوگا، اور جب اس کے ذکر و اطاعت میں لگو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تم پر دنیا میں بھی نازل فرمائے گا، جس کی بدولت تمہیں جہالت اور ضلالت کی تاریخیوں کے بجائے علم و ہدایت کا نور نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بنیں گے، ان کا ادب کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے چند کلمات تسکین کے، دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، جن سے مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھا کہ آپ ان اعتراض کرنے والوں کے تانوں سے مغموم نہ ہو، دل نہ اداس کریں، اگر یہ احمق آپ کو نہ جانے تو کیا ہوا، ہم نے تو آپ کو، یہ احمق آپ کی قدر نہیں کرتے تو چھوڑ دیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بہت بڑے بڑے مراتب عالیہ سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت اونچا رینک اور درجہ دیا ہے، اور آپ کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہے۔ یہ مخالفین اپنے بہتان اور الزام لگانے کے سے باز نہیں آ سکتے، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسے الزام اور بہتان اور افطرا بازی کر کے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا نہ آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوئیے اور نہ ان کی بکواس کو کوئی وقت دے۔ آپ اپنے فرائض منصبی، یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، دین اور علم پہنچانے والا، آپ اسی کو اپنے آپ اسی کو پرسو کریں، یعنی اسی پر کام کریں، اور آپ ادھر ادھر ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔
اللہ پر भरोसा रखे, वो काफी कारसाज है और हामी और मददगार है, वो आपको मुखालिफिन के हर जरर से बचा लेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जितनी भी ठोकरें, ये जितना भी कुछ करना चाहेंगे आपके साथ करने दें, आप इनको परेशान ना हो, मैं आपके आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। तो मैं हूं ना, अल्लाह ताला फरमा रहे मैं हूं ना आपकी हिफाजत के लिए, आप रज के अल्लाह का काम करें, बस छोड़ दें, आप दिल ना खट्टा करें, अपना दिल मैला ना करें। ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे कि आपने हजरत ज़ैनब बिनते जहाज से क्यों शादी की, आपको नाउजुबिल्ला 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 सुम्मा नाउजुबिल्ला। अब मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, इसलिए मैं तो भाई सोच समझ के ही बोल रही हूँ कि बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे मुखालिफिन को, बकवास करने वालों को। अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त हिजरत मक्का से इरशाद फरमाया, ये मैंने आपको बताया था ना कि ए वतन अजीज मक्का तो कितना अच्छा शहर है, मुझे किस कदर अजीज और महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं तेरे सिवा और कहीं सकूनत इख्तियार ना करता। यानी ए मक्का मुझे तुझसे इतना प्यार है, अगर अगर यहाँ के रहने वाले मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते तो मैं कहीं किसी जगह जाकर दुनिया में रहना पसंद ना करता तेरे अलावा। तो फरमाया कि मक्का मक्का आबाई शहर शहर है, 53 साल का साथ है, 53 साल से 50 और 3 53 साल से मक्का में रह रहे थे अल्लाह के नबी। बैतुल्ला से बड़ा प्यार है। कबल इस वक्त नबूवत 6 माह के लिए गारे हिरा की इबादत का इंतखाब इसलिए किया, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से 6 महीने पहले इबादत करने निकले तो गारे हिरा को चुना, क्योंकि गारे हिरा पर खड़े होकर फौरन बैतुल्ला नजर आ जाता था, इसलिए कि वहां से बैतुल्ला का दीदार मुमकिन था। यानी बैतुल्ला इतना अजीज था, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपके साथ बड़ा जुल्म किया। अब वक्त जुदाई किस कदर सख्त है, लेकिन इज़्ने इलाही, अल्लाह ताला का हुक्म था इलाही है कि उम्मत तक दीन पहुंचाना है। यानी दीन को खुलकर, दीन का काम आप खुलकर करना है। या रसूलुल्लाह मक्का में आपने 13 साल जुल्म की इंतहा इन लोगों ने की, आपने सहा, आपने इस्तकामत दिखाई। अब बस, अब इनका जुल्म खत्म, आप उठिए, आप मूव कर जाइए, आप मदीना तैयबा जाइए जो आपकी वालदा का शहर है, आपकी वालदा का आबाई यानी आबाई शहर कहते हैं ना, वालिदैन का शहर है। क्योंकि आपने दुनिया तक आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है, इसके लिए मदीने को इस्लामी रियासत बनाना है। तो उम्मत की खातिर कौम कबीले को छोड़ रहे हैं, बैतुल्ला से शहर मक्का से सालों की दूरी बर्दाश्त करने लगे हैं कि असल काम हो जाए और दीन उम्मत तक पहुंच जाए। अब क्या हो रहा है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला दीन का काम छोड़ देते, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, तो मक्का वाले फिर उनको प्यार मोहब्बत से रखने वाले होते। अल्लाह के नबी ने तो मूव इसलिए किया, मदीना मक्का इतना पसंदीदा शहर उनका, जहाँ पे उनका आबाई शहर था, बर्थ उनकी हुई, वहां पर पैदाइश हुई, क्यों छोड़ के जा रहे हैं कि भाई सिर्फ मक्का वाले तो खुलकर काम करने की इजाजत ही नहीं दे रहे। तो भाई चलो मदीने तक चलो, मदीने के हर रास्ते में मैं फूल बिखेर दूंगा अल्लाह ताला की वहदानियत के और अल्लाह ताला की शनासाई के। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन 2 मेंढे ज़बह किए। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका रुख किबला की तरफ किया तो फरमाया, बेशक मैंने अपना रुख यकसू होकर उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये उस अल्लाह के लिए है जो जहानों का परवरदिगार है, जिसका कोई भी शरीक नहीं है, और मुझे उसी का हुक्म किया गया है और मैं मुसलमानों में सबसे पहला मुसलमान हूँ। ए अल्लाह, ये मोहम्मद और उसकी उम्मत की जानिब से तेरी ही तौफीक से है और तेरे ही वास्ते है। यानी एक मेंढा हमारी तरफ से ज़िबा करके कहा कि अल्लाह पाक, मेरी उम्मत की तरफ से ये कुर्बानी आई है, इसे कबूल फरमा ले। करने वाले कौन थे, मेरे नबी मालाही, मेरे नबी नबी मुखबर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल सारी उम्मत के अमल से भारी और वजनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर किस कदर शफीक है कि हमारी तरफ से अल्लाह ताला को हदिया भेज रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन असबाब पैदा करे और हमें हर किस्म के अजाब से बचाए। तो अल्लाह को खुश कर रहे हैं हमारी तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کس قدر شفیق ہیں کہ اپنے اعمال میں بھی ہر ہر امتی کو شریک فرماتے ہیں۔ آخرت میں مومن کے لیے کتنی خوشی کی انتہا ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا پہاڑوں سے بڑا اجر موجود ہے۔ یعنی ہمارے اپنے عمل تو ہوں گے، لیکن ہمارے نام اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کی گئی قربانی جو آپ نے فرمایا کہ میں امت کی طرف سے آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو وہ ثواب بھی ہوگا، اور اس کا ثواب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اس وقت تو اتنے معذور ہوں گے ہم، ایک ایک نیکی کے لیے مر رہے ہوں گے ہم، اور اس وقت ہمیں یہ اتنا بڑا اجر ملے گا ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعمال صالح کرنے والے ہوں۔ تو اب آپ کو اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز، جب ہم 12 رکعت یا 10 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ظہر کی، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیں کہ اللہ پاک اس کا سارا ثواب جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ، یعنی یہ ہم نے نماز پڑھی، آپ اس کے ثواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں جمع کر دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لڑکا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کرتا تھا۔ ایک یہودی لڑکا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس لڑکے سے کہا اسلام قبول کر لو۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی موجود تھا، باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس پر وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ تمام تعریف پہلے کیا کر رہے ہیں، عمل حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن فرمایا کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو آگ میں جانے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی قسم، ماں کو بھی اپنے لخت جگر کا جہنم میں جانے کا ایسا غم اور جنت میں جانے کی ایسی خوشی ہو جانا ممکن نہیں، جیسے کہ کسی امتی کے جہنم میں جانے پر آپ کو غم اور جنت میں جانے پر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسا مضبوط اور گہرا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نجات کی خاطر انتہائی گریہ زاری فرماتے، روتے رہتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان مترفی ان ابیہی قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وفي صدره عزير كعزير المرء جلی من البقاع۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آ رہی ہے، آواز ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روتے تھے، کیوں روتے تھے کہ اللہ میرا کوئی ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن ہم کیا ہے، ہم اس بات کا خیال نہیں کر رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کتنی راتوں کی قربانی دی، کتنا روئے۔ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ہمارے پر احسان ہے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، بس اللہ یہ بات سمجھا دے، اور دوسری طرف فتنہ قادیانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ احمدیت کیا ہے، فتنہ قادیانیت کیا ہے، اور اس کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو آپ کو بتائے جا رہی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایمان والوں کے ایمان پر ڈھاکہ ڈال رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے
اور ہم رد قادیانیت کے کام کو میں آپ کو حقوق نبی پڑھ کر سنا رہی ہوں. کل انشاءاللہ العزیز احمدیت اسلام کیوں نہیں یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ کہ مرزا قادیانی نے کون کون سے بیج بوئے جو آج تناور درخت بن چکے ہیں. اور یہ بیج، یہ تمام درخت جو ہیں مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج ہے. ہم نے اس درختوں کو کاٹنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رد قادیانیت کا کام کرنا ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے 4 چپیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں جس پیار محبت سے پالا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے جس پیار سے پالا، جس محبت سے پالا، اللہ جس طریقے سے پالا، ہمیں ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑی جان ماری. ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی برزخ کی سختیوں کو آسان فرما دیجئے. ان کی جنت کو، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے ہمارے والدین کے ساتھ. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی محبت پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ واقعی ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہیں کرتے. اللہ ہم نکمے ہیں، ہم نکارہ ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے. اے اللہ ہمیں 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، ان کے قدموں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. آقا کریم مولا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے. اپنی ذات مبارکہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، ہماری نسلوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، ہم سب کو جو بیٹھے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہماری ایسے 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 جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ننھے یوسف، 7 سال کے ننھے یوسف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر پہ والدہ اور والد کا سایہ نہیں رہا. اے اللہ ان کے اعمال، ان کی کردار، ان کی گفتار، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو عطا فرمائیے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائیے. ہماری نسلوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ تیری گندی جہنم میں نہ جائے. یا اللہ ہولناک جہنم میں نہ جائے. اللہ ہم جہنم کی گڑگڑاہٹ بھی نہ سنیں کبھی. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارا مقدر جہنم کی گڑگڑاہٹ بھی نہ ہو. یا اللہ جہنم کی آواز 2000 میل کے فاصلے پر آئے گی. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بچا لیجیے گا. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بچا لیجیے گا. اللہ جہنم انتہائی بری جگہ ہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے گا. یا اللہ اگر آپ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے
تو اللہ پاک یقین کریں کہ ہمارے تو رعایتی نمبر سے پاس ہونے والے بھی اعمال نہیں ہیں، یا اللہ 33 نمبر سے پاس ہونے والے بھی اعمال نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی رحمت سے دیکھیں گے، محبت سے، شفقت سے دیکھیں گے، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اپنی محبت کا اظہار فرمائیے، ادراک کیجئے اپنی محبت کا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کا ادراک دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت محسوس کرائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جب ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کو چومتے ہیں، ان کو بوسہ لیتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بوسہ دیجئے، ہمیں بھی گلے سے لگائیے، اللہ ہمیں بھی اپنی آغوش میں بچائیے، ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جن کاموں سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے، ان کاموں سے جان چھڑائے میرا اللہ، ان کاموں سے جان چھڑا دیجئے میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے میرے اللہ۔ آج اپنے محبوب نبی کا ذکر جو کیا، اس ذکر کے طفیل، اس ذکر کی برکت سے میرے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالکلمہ ہو۔ یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری نسلوں پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں پکا پکا نمازی بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر نمازی بنا دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ میں نے حرم میں دیکھا کہ عورتیں، مسجد نبوی میں دیکھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں اللہ، اور پھر کیا کرتی تھیں کہ اپنے کمر سے ایک رسی لٹکا لیتی تھی، اور وہ ایک رسی کا دوسرا سرا اپنے بچے کے پیر سے باندھ دیتی تھی کہ ہمارا بچہ کہیں دور نہ چلا جائے، کہیں کھو نہ جائے ہماری نماز کے دوران۔ اللہ اب رسی باندھ لیں اپنی کمر سے، اور دوسری رسی ہمارے بچوں کے پاؤں سے باندھ دیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو 24 گھنٹے اپنی اپنی نگاہوں میں رکھے، ہمارے بچوں کو گناہ سے ایسی نفرت نصیب فرما دے یا اللہ، جو کہ ہماری غلاظت ہمارے پیٹوں سے نکلتی ہے اور ہمیں نفرت ہوتی ہے ان سے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ آ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مومن ہیں، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمارے بچوں کو بے حیائی سے، گانوں سے، اللہ ہمارے بچوں کو نفرت عطا فرماتے، ہمارے بچوں کو گندی باتوں سے نفرت عطا فرما دے، ہماری نسل اللہ، اللہ اس بے حیائی کے سمندر میں ڈوبنا بڑا آسان ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کے بغیر، ہم آپ کے ساتھ کے بغیر، ہم آپ کے ساتھ کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ جب نہیں بچ سکتے تو آپ ہمیں سہارا دیجئے، اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہمیں سہارا دیجئے۔ اے اللہ پاک بچپن میں، اے اللہ پاک ایک قصہ سنتے آئے، بہت دنوں سے ایک قصہ سنتے آئے کہ ایک آدمی جو کہ صنم کو مانتا تھا، بت پرستی کرتا تھا، ایک رات وہ صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے اس کے منہ سے نکلا یا سمد۔ آپ بے قرار ہو کے آ گئے اس کے پاس، ہاں میرے بندے بول۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو ایک کافر اور بت پرست تھا، یا اللہ وہ مورتی پوجا کرنے والا آپ کو اتنا عزیز ہو گیا، اور اللہ پاک ہم جو پیدائشی تیرے نام لیوا ہے، ہمارے کون سے ایسے کرتوت ہیں جس نے آپ کو ہم سے ناراض کر کے دور کر دیا۔ اے اللہ وہ صنم پرست تھا، اس کو آپ نے گلے لگا لیا۔ ہم تو اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم غلام ہیں، غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں۔ یا اللہ ہم غلاموں کو اپنی نگاہ خاص عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو، اللہ جس میں عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس، سنبل، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان سب کو نیک یا اللہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ
جتنے بھی پیپر دینے والے ہیں دے رہے ہیں، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو اور بچوں کے، ان عورتوں کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، یا اللہ میرے بچوں کو دنیا اور میرے میاں کو اور مجھے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیاب فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ڈاکٹر انم کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ڈاکٹر ہمنا کو، ڈاکٹر عمیر کو، اللہ پاک فاطمہ کو، حفصہ کو، یا اللہ پاک جتنے بھی بچے ہیں، عیشا کو، یا اللہ ہمارے جتنے سننے والے ان کے بچوں کو، تمام درس والوں کے بچوں کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو بہترین اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، پیر ذوالفقار نقشبندی کو، تمام علماء دیوبند کو، تمام علماء اسلام کو اللہ جو ہے اپنی پناہ خاص میں رکھیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ نازیہ، اندلیب، صالحہ، اشفاق طلحہ اور اشفاق صاحب عبداللہ، اہلیہ حسین، یا اللہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہے، عبداللہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، نازیہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت اور عادل کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہماری ایک بہن ہے، ان کا اقامہ لگا دیجئے، ان کو اپنے گھر میں انتہائی پرسکون اور بڑی عزت والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے ایک جو ہے درس والی، ان کا نام شہلا ضیا ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک ان شہلا ضیا کے بھائی کو ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو، ان کی برزخ کو فردوس کا باغ، فردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ یا اللہ امت محمدیہ سسٹم کی بیٹیوں اور بیٹوں کی، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سورہ سدرہ سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، یا شائستہ، نمرہ، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی بچیوں کے لیے، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے نیک بر نیک در عطا فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اذانیں شروع ہو گئیں، ساری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔